بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. ملک پاکستان کی وہ عظیم شخصیات جنہوں نے سیاسی میدان میں، علمی میدان میں، سماجی میدان میں یا کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے اندر نمایاں خدمات انجام دی ہوں، ان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں عظیم خاندان کے عظیم فرزند جناب علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب. آپ چھوٹے بھائی ہیں حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے. ان سے جانیں گے ان کے خاندان کے بارے میں، یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، والد گرامی کے بارے میں. آئیے آپ سے ملواتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکال کر تشریف لائے. سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جو ابتدائی حالات ہیں، ابتدائی تعلیم ہے، جائے پیدائش ہے، وہ کہاں سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اور پیغام ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور انٹرویو دے رہا ہوں. میری پیدائش ضلع گجرانوالہ میں سخانہ باجوہ ایک گاؤں ہے. اچھا جی. وہاں پیدائش ہوئی اور وہ آپ کا آبائی علاقہ ہے. ڈسٹرکٹ گجرانوالہ ہے. تحصیل کون سی اس میں؟ تحصیل بھی گجرانوالہ تھی. اچھا جی. تحصیل اور ڈسٹرکٹ گجرانوالہ. جی جی. تو یہ زیادہ تر یہاں برادری باجوے جٹ جو ہیں وہ رہتے ہیں. ہم بھی تھے، تھوڑے گھر ہمارے بھی تھے کمبو برادری کے. صحیح. تو ہم کمبو برادری سے منسلک ہیں. تو بڑا گاؤں تھا یہ، بہت بڑا. اور پھر تقریباً آدھے گاؤں سے بھی زیادہ اہل حدیث مسلک سے تعلق لوگ رکھتے تھے. ماشاءاللہ. اور وہ کاوش تھی ہمارے والد گرامی، بڑے فقیہ عالم گزرے ہیں حضرت مولانا یزدانی صاحب. ماشاءاللہ. اچھا، وہ بھی اپنے ساتھ یزدانی لکھتے تھے وہ شروع سے ہی. تو وہ بہت بڑے ویسے بھی ولی اللہ تھے، اللہ کے بڑے، ہر وقت ذکر اذکار اور پھر مطلب تبلیغی مشن ان کا بہت بڑا ہوتا تھا. اور پرانا مجھے یاد ہے کہ مناظرے بھی بڑے کراتے تھے ارد گرد کے دیہات میں، گاؤں میں، قصبوں میں. وہ سارے منتظم میرے والد صاحب ہوتے تھے. ماشاءاللہ. بدل حافظ عبدال کا مجھے یاد ہے روپڑی جا رہے ہیں. اچھا جی. وہاں بریلویوں کے مولانا وہ سانگلہ والے تھے. وہ آ رہے ہیں اور مطلب اس پہ یا محمد اس پہ مطلب مناظرے ہو رہے ہیں. اور وہ مناظرے ہم نے جیتے بھی. اچھا جی. مطلب وہ تقریباً اہل حدیثوں نے. تو والد صاحب ہر وقت مسلک کی ترویج میں رہتے تھے، توحید کی اور مطلب اتنی ان میں تڑپ تھی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا خاندان اس پاکستان کی زمین میں پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ توحید کا کام جاری رکھے اور کرتا رہے. ماشاءاللہ. تو میں نے جب والد صاحب کو دیکھا کہ وہ بھی ہر وقت مطلب توحید کا علمبردار تھے وہ، اور مطلب ہر وقت مسلک کی توحید کی دعوت، یہی مطلب ان کا مشن ہوتا تھا. جی جی. اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے؟ میں نے ابتدائی تعلیم تو وہی گاؤں میں. اچھا جی. آپ نے مڈل تک تو وہاں پڑھتے رہے. پھر پسرور کے ساتھ ہی ہے سترہ میاں والی بنگلہ، اور وہ پھر وہاں سائیکلوں پہ وہاں مطلب جاتے تھے پڑھنے کے لیے. 17
1 سال وہاں ہم نے پڑھا، میں اور میرے بھائی تھے ڈاکٹر مشتاق وہ، اور یزدانی صاحب اس وقت فارغ ہو چکے تھے جب ہم 17 گئے ہیں، جی جی تو یہ فارغ ہو چکے تھے تقویت الاسلام سے، یہ ادھر پڑھتے تھے مدرسہ غزنویہ میں. تو یہ حمید پور ایک گاؤں ہے ضلع گوجرانوالہ میں، اچھا جی حمید پور کلاں، کلاں بہت بڑا، اور سارا گاؤں ہی اہل حدیثوں کا ہے، ماشاء اور کوئی مطلب وہاں مسلک نہیں. تو وہاں یہ خطیب تھے اس وقت، اور مولانا عزیز الرحمن یزدانی صاحب جو سب سے بڑے ہمارے بھائی تھے، جی جی علامہ یزدانی حبیب الرحمن یزدانی سے بھی بڑے تھے، وہ اس وقت جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ میں پڑھ رہے تھے، جو بڑے تھے، جی جی لیکن یہ پہلے فارغ ہو گئے تھے. تو اس طرح مطلب پھر اس کے بعد آپ کالج میں گئے میٹرک کے بعد؟ پھر ہم کاموں کی آئے. اچھا اس کے بعد علامہ یزدانی صاحب پھر کاموں کی مرکزی مسجد میں خطیب ہو گئے سید عبدالغنی شاہ صاحب کی وفات کے بعد، صحیح. تو یہ پھر وہاں خطیب ہوئے. تو یہ بھی ہمیں ساتھ لے کے آ گئے، جی جی. کیونکہ والد صاحب 1965 میں فوت ہو گئے تھے. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت تقریباً میں 7 سال کا تھا. اچھا جی. اور آپ سے چھوٹے بھائی؟ مجھ سے چھوٹے مطلب وہ بھی مجھ سے چھوٹے تھے، ظاہر ہے 2-3 سال کا فرق تھا. آپ کے والد گرامی کا سایہ جلدی اٹھ گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس وقت آپ کی عمر بہت تھوڑی تھی، 7 سال عمر تھی. تو لیکن اس کے باوجود آپ سارے بھائی الحمدللہ دین کے خادم ہیں، رہے ہیں اور اب بھی ہیں. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ ممکن اس طرح ہوا کہ علامہ یزدانی شہید نے ہم پہ بڑی توجہ دی، بڑے بھائی ہونے کے ناطے. بڑے بھائی کا مطلب تو یہ کہ بڑے خطیب تھے یہ، پھر ان کے وسائل بھی تھے، اور انہوں نے گاؤں میں زمین بھی تھوڑی بہت تھی، جی جی. اس سے بھی آمدن آتی تھی. تو انہوں نے ہمیں بڑی توجہ کے ساتھ پڑھایا علامہ یزدانی صاحب نے، سارے چھوٹے بھائیوں کو، ماشاءاللہ. اور مطلب والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اتنے مطلب اخلاق والے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جو ان کا ترہ امتیاز تھا، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جی جی. کہ پیغمبر کی وہ اصل سیرت جو خلق عظیم کی تھی نا، وہ یزدانی صاحب میں تھی. ماشاءاللہ. کہ وہ مطلب ایک تو مہمان نواز ویسے بھی بہت تھے، صحیح. پھر چھوٹوں پر شفقت، اور چھوٹوں پر تو انتہا کی شفقت مطلب کرنی، ہر وقت پیار کرنا، اور بڑے مطلب کمی ہمیں والد کی محسوس نہیں ہوئی. تعلیم کے اخراجات سب یزدانی صاحب برداشت کرتے تھے، آنا جانا سب. وہ پھر کاموں کیا ہے، میٹرک میں نے وہاں کیا، اور وظیفہ لیا، مطلب اسکالرشپ ہے میرا، وہاں نام بھی لکھا ہوا ہے. جی جی. میٹرک میں. اور پھر ہمیں انہوں نے داخل کرایا گوجرانوالہ میں، گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ. تو کاموں کی سے ہم بھائی بس جایا کرتے تھے نا، اس وقت 10 بھٹو کا دور تھا. جی جی. 10 پیسے تھی اور کارڈ بنے تھے. ہاں 10 پیسے وہ کرایہ. وہ جھگڑے بھی بڑے ہوتے تھے، اور یہ وہ بسوں میں. جی جی. تو مطلب یزدانی صاحب بڑا خیال کرتے تھے کہ وقت پہ جائیں، وقت پہ آئیں. اس مسئلے میں سختی بڑی کرتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس تھا پورا، بڑا کہ کتنے بجے جا رہے ہیں، کتنے بجے آ رہے ہیں، اور وقت کا ضیاع تو نہیں ہے، یا کہاں اٹھک بیٹھ رہے ہیں. یہ بھی سارا یہ بڑا مطلب وہ بڑا ان کا تھا، یہ کہ چیک اینڈ بیلنس پورا مطلب سسٹم تھا ان کا. آپ نے ماشاءاللہ اسکول لائف بھی دیکھی، کالج لائف بھی دیکھی، بھی یونیورسٹی تک بھی گئے، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی. تو آپ کو کوئی یاد ہوں گے آپ کے اساتذہ کرام، ان کے اسماء گرامی اور ان کی بھی شفقتیں؟ ہمارے اپنا وہاں تو اسکول میں ماسٹر صدیق صاحب تھے، مطلب بڑے شفیق تھے. وہ ادھر کافی اساتذہ سے آپ نے فیض حاصل کیا. اور پروفیسر امان اللہ تھے یونیورسٹی میں، جی جی بڑے. اور پھر لا میں اپنا مجھے ڈاکٹر طاہر القادری بھی پڑھاتے رہے. اچھا جی. اور ان سے بھی ہم پڑھتے رہے. تو میں نے لا پنجاب یونیورسٹی ریگولر کیا، پھر ایم اے بھی ریگولر کیا، ماشاءاللہ. 2 ایم اے اسلامیات.
تو یہ بھی ریگولر میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی کا. میرے ساتھ احمد ساقی ہوا کرتے تھے. اچھا جی، وہ ریٹائر ہوئے ہیں. اور ریٹائر ہوئے، وہ بھی پروفیسر رہے ہیں بڑے. اور یہ ہماری بڑی دوستی. پھر صاحب ہم نے یہ 78 میں مل کے جمعیت طلبہ اہل حدیث کی بنیاد رکھی ہم نے. اچھا جی. یعنی اہل حدیثوں میں یہ کمی تھی کہ ان کی کوئی اس وقت شعور ہی نہیں تھا. طلبہ تنظیم نہیں تھی. طلبہ تنظیموں کی اور پھر نوجوانوں کی تنظیموں کا کوئی اہل حدیثوں میں مطلب یہ تصور ہی نہیں تھا. صرف مرکزی جماعت ہوتی تھی. صحیح. تو اس کا یہ شروع کرنے والا یعنی مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی آپ چھوٹے تھے، والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا، بڑے بھائی نے نہایت شفقت کے ساتھ پالا، پوری توجہ بھی دی. اس دور کے اندر جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت اور ان کی جو تعلیم کے معیار تباہ ہو رہے ہیں، اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ اس وقت والدین کس طرح کریں؟ آپ کے تو بھائی نے اتنی شفقت کی ہے، اب والدین کیا کریں؟ اب تو وہ مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اب بھی جہاں بھی کوئی خوبی ہے نا، جی جی، تو وہ اگر کوئی بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. اور جہاں نہیں ہے جی جی، تو وہاں اس کا مطلب پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، پہنچی نہیں ہے آپ پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، کی سیرت. اور نہ کوئی عمل کر رہا ہے. جی. تو آج کل تو ایک تو یہ موبائل جو ہے اس نے بڑا بیڑا گرک کر دیا ہے. بچوں کا تو بیڑا گرک کرنے میں یہ جو موبائل ہے اس نے بڑا کردار ادا. اب تو وہی دیکھتے رہتے ہیں پڑھنا انہوں نے کیا ہے، اور والدین نے کیا شفقت کرنی ہے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. بچے تو لگے رہتے ہیں موبائلوں پر. جی جی، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ المیہ ہے ہمارے المیہ لیے، ہے قوم اور کے یہ لیے. حادثہ ہوا ہے. جی جی، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے کہ ان کی یہ نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اس سلسلے. صحیح. علامہ صاحب، تعلیم آپ نے ماشاءاللہ مکمل کی، تو تعلیمی مدارج کو طے کرنے کے بعد پھر عملی زندگی کا آغاز آپ نے کس طرح عملی کیا؟ زندگی کا اس طرح کہ پہلے تو وہ ایک علامہ یزدانی صاحب بڑے مطلب وہ پیر بھی تھے، طویل اچھا جی. کا مطلب بڑا ان کا چلتا تھا، اور بڑے لوگ ٹوکن لینا پڑتا تھا اچھا جی. ملاقات کے دم کروانے کے اور لیے، دم اور کروانے. مطلب یہ بھی ان کا ایک روحانی سلسلہ تھا. سلسلہ تھا بہت بڑا. اس میں تو کوئی شک نہیں جی جی. مطلب بہت بڑا تھا وہ. مطلب ہزار دنیا بیٹھی ہوتی تھی. ماشاءاللہ. اور پھر انہوں نے جلسوں پہ بھی جانا تھا، 2-3 جلسے. پھر وہ لوگوں جی. کا وہ بھی مسئلہ روحانی بھی. تو بڑی ان کی مطلب مصروف ترین زندگی تھی. تو وہ چونکہ ان کا یہ سلسلہ تھا تو وہ ایک ترویلا ڈیم میں تھے، کمپنی تھی شکاگو بریج لمیٹڈ، امریکن. تو اس کی تقریباً 20-25 ہزار لیبر ان کی کام کر رہے تھے. تربیلا اس وقت بن رہا تھا، ٹنل نمبر 4 وہ بنا رہے تھے. اچھا اچھا اچھا. اور مطلب ان کا ٹھیکہ تھا. بہت بڑی فرم تھی وہ دنیا کی، شکاگو بریج. جی جی. اس کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا یا چیف تھا، جی جی. مجھے یاد ہے مسٹر ایلی بٹر فیلڈ. اچھا، وہ غیر ملکی تھا، مطلب امریکن تھا وہ. اچھا. تو وہ اس کا مطلب چیئرمین تھا، چیف تھا. تو وہ کسی طریقے سے یزدانی صاحب کا وہ بھی مرید بن گیا. تو وہ مطلب ان سے کوئی روحانی بھی فیض حاصل کرتا تھا. اس کی اولاد نہیں تھی یا مطلب اس قسم کے وہ کو سلسلہ تھا اس کا. تو ایسے ہی ایک دن یزدانی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ایف ایس سی اس وقت میں کر رہا تھا، گورنمنٹ کالج گجرانوالہ. اچھا جی. تو ہاں وہ مکمل ہو گئی تھی، رزلٹ آ گیا تھا اس کا. تو وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو میرے پاس بھیج دیں آپ، مجھے طویلا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ابھی تو یہ پڑھ رہا ہے. نہیں چلو پڑھتا رہے گا ساتھ ساتھ. تو مجھے وہ لے گیا وہاں مجھے انہوں نے اکاؤنٹنٹ بنا دیا کمپنی کا. جی جی. تو 25,000 بندے کو میں تنخواہ دیتا تھا. واہ. مطلب وہ
بڑا وہاں مطلب مجھے عہدہ گاڑی مل گئی، بہت بڑا بنگلہ، اور اس وقت مطلب میں تو بھی چھوٹا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ بڑی بات ہوتی تھی۔ پھر بلکہ مسٹر ایلی بٹر فیلڈ نے علامہ یزدانی صاحب کے لیے ایک نئی گاڑی، انہوں نے ایک دن کہا کہ جی ان کو دے کے آئے آپ، میں ڈرائیور بھیجتا ہوں، اچھا جی، اور نئی گاڑی کی مطلب میں لے کے آیا وہاں تربیلا سے، اور یزدانی صاحب کو چابی پیش کی۔ واہ، تو وہ پہلی بار ٹریننگ بھی انہوں نے نا وہاں سے اسی گاڑی پہ وہ سیکھی، ڈرائیونگ ٹریننگ، اور یہ تو اس طرح مطلب وہاں سے آپ نے عملی زندگی وہاں کا عملی زندگی آغاز شروع کی، لیکن وہ 2 سال کے بعد وہاں ان کا کام ختم ہوگا، جی جی، ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی اب ساری کمپنی ریاض جا رہی ہے، جی جی، سعودی عرب، تو آپ وہاں چلے۔ لیکن پھر یزدانی صاحب کہنے لگے نہیں یار تو پڑھ ابھی نا، یونیورسٹی میں داخلہ لے اور ابھی پڑھ، تو پھر وہاں یہ بھی کرتے رہے۔ ناظرین، جناب علامہ ریاض الرحمن یزدانی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بڑی پیاری باتیں اور اپنی پرانی یادیں ہم سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے وقفے کا، انشاءاللہ باقی وقفے کے بعد۔ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے عظیم خاندان کے عظیم سپوت جناب ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب حفظہ اللہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے۔ نامور قانون دان بھی ہیں، آئیے ان کی زندگی کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ علامہ صاحب، اس وقت بھی آپ کی دینی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور ان دینی مصروفیات میں سے اور پھر کاروبار میں سے کس طرح آپ اپنے ان اوقات کو مینج کرتے ہیں؟ بس یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، جی جی، انسان کے تو بس کی بات نہیں ہے، لیکن مینج ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کاروبار بھی ساتھ مینج ہوتا ہے، پھر جلسے مذہبی ایک دن میں کئی پروگرام ہیں آپ کے، جماعتی میٹنگز ہیں، جماعتی میٹنگز ہیں، پھر رات کو جلسے ہوتے ہیں، پھر ادھر دفتر میں میٹنگز وغیرہ، اور یہ سب پھر کاروباری میٹنگ۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ سارا کچھ مینج ہوتا ہے، اور مجھے یہ فخر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے دل میں ایک ہی اعزاز کی ہوس کہ حشر میں وہ کہہ دیں یہ میرا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری اصل میں خواہش ہے کہ سارے خاندان کی قربانیاں بھی دیں علامہ یزدانی صاحب، اور مجھے یاد ہے کہ وہ اتنے تھے کہ وہ پہلا انعام الرحمان جو شہید ہوا نا، اس کو وہ اس کو زہر دے دیا گیا، وہ مطلب تو اس کا علاج بھی میں نے ادھر اپنے میرے گھر میں ہوا، اور وہ آتے تھے پتہ لینے کے لیے، مطلب عجیب، وہ ان کی زندگی بڑی سٹرگل کی گزری ہے ویسے یزدانی صاحب کی، کہ پہلے تو بیٹا نہیں تھا، پھر بیٹا اگر ہوا تو پھر وہ مسئلہ بن گیا، بیمار ہوا، بیمار کے بعد پھر وہ شہید ہوا، تو مطلب بڑی ان کی سخت زندگی بھی رہی ہے ویسے نا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مشن پہ یہ جو توحید کا یہ جو مشن پہ وہ گامزن تھے، یہ گامزن میں یہ ہے ہی بڑا آزمائشوں والا۔ یہی تو وجہ ہے علامہ صاحب کہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اہل پاکستان کے تمام توحید پرست جو ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ محبت اس طرح کرتے ہیں، میں تو قسم سے یہ اب تبلیغی پروگراموں میں جب جاتا ہوں اور اتنی لوگ عقیدت کرتے ہیں کہ میں بے ساختہ رونا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ میں تو ٹگے دا نہیں، یہ کی ہو رہا ہے، مطلب لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ توحید کی برکت ہے، دین کی برکت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک قرآن کی عظمت باقی ہے، علامہ یزدانی صاحب کا نام انشاءاللہ زندہ رہے گا، اور واقعی میں یہ سمجھتا ہوں، میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ وہ چانن ونڈن آیا سی، ایمان دا چانن ونڈیا، چگ چگ ہیرے موتی اس قرآن دا چانن ونڈیا،
ਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਕੁਫਰ ਮਨਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਬ ਕਲੀਮੀ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ. واہ ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ریوارڈ ایوارڈ دیے ہیں اللہ نے, مطلب ان کا بڑی عقیدت لوگ کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. لیکن علامہ صاحب ان کی زندگی کے کوئی ایسے واقعات جو آپ کو یاد ہوں گے, جب آپ کا بچپن تھا یا جوانی تھی, یہ آپ کی شفقت محبت کے علاوہ ان کے کون سے کوئی ایسے واقعات ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ مطلب ایک تو وہ شروع سے ہی اخلاق کے بڑے بلند تھے وہ, صحیح. مطلب وہ ان کی بڑی خوبی تھی, اور میں نے یہ ایکسٹرا آرڈنری ان میں دیکھی ہے. عام علماء میں یہ نہیں ہوتا, بڑی خشکی ہوتی اور ہے, تسنع ہوتا ہے, تسنع بناوٹ وہ بالکل نہیں تھی. وہ تقریر کرتے تو ایسے معلوم ہوتے تھے کہ پتہ نہیں بڑے کچھ سخت ہو گئے, اور مطلب بڑا, لیکن عملی زندگی میں, گھریلو زندگی میں, نجی زندگی میں بڑے شفیق قسم کے تھے وہ. مطلب مہمان کو وہ خود گاڑی میں بٹھا کے آتے تھے, اور تقریباً کوشش کرتے تھے کہ جو بھی مہمان آئے جماعت کا, خاص طور کو عالم ہے, مطلب عالم دین ہے یا کچھ اسکالر ہے یا کوئی بھی ملنے والا مہمان آتے ہیں, ملنے والا وہ مہمان آیا تو اس کو مطلب, اور جس طرح میرے تورن بھی جاندے سن. جی جی جی, انہوں نے کہنا بیٹھو, مطلب میں چھوٹا سا, منو گڈی چ بٹھا کے جاندے سن. اچھا جی. تسی اندازہ کرو, انہیں میں کہنا پاجی وہ نہیں یار, مطلب بس. تو اس قسم دی انہاں دی نجی زندگی سی. پھر جماعت بھی کمزور سی کاموں کی, جتھے وہ اتنی مطلب طاقتور جماعت نہیں تھی. لیکن میں نے اللہ کے فضل کے ساتھ, مجھے اللہ نے کوئی زیادہ کاروباری, میں نے شروع سے جی ہی کاروبار سے منسلک ہو گیا تھا, محنت کی, اور اللہ نے پہلے میری یہ فین جو ہے پیڈسٹل ان کی, اور پھر یہ دوسرے ان کی فیکٹری تھی. پھر ایک وہ ریورٹس بنتی تھیں, یہ جو بڑی افغانستان بڑی سپلائی ہوتی تھی, ریورٹس, وہ جو کوکا سا ہوتا ہے نا, جی جی, اور جوتیوں میں لگتا ہے, جی جی, وہ کار مارکا میری پورے پاکستان میں بڑی چلتی تھی میری. اچھا جی. تو اس لحاظ سے مطلب کاروبار تھا. پھر ایک سمت بانڈ جو بنتا ہے, جی جی, اس کا پلانٹ بھی میں نے لگایا, اس کے مقابلے میں سمت بانڈ کے میں ہمارا اپنا ذاتی بنتا. تو یہ مطلب بڑے کام کر رہے تھے. تو میں نے بہرحال بھرپور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا, ان کے پروگراموں میں, ان کے جانے آنے میں, کہ کس طرح ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. علامہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ ایک دینی گھرانے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں, اور آپ کی یہ پہچان ہے, شناخت ہے, تو LLB کرنے کا خیال کس طرح پیدا ہوا؟ یہ حضرت علامہ یزدانی صاحب کا یہ ذوق تھا کہ LLB کرو, وکیل بنو یار. اچھا جی. اور مطلب ہے کہ مختلف جماعتی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ضمانتوں کی, کیسوں کی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو میں نے LLB کی, اور پھر میں نے باقاعدہ پریکٹس بھی کی. جی جی. ہائی کورٹ میں میرے استاد تھے رانا اعجاز احمد خان. اچھا. وہ وزیر بھی رہے اور مشیر بھی رہے, پھر قانون کے ممبر بار کونسل بھی رہے وہ, اور کافی بڑے عہدوں پہ رہے. بہت بڑے وکیل تھے, قاداور بھی بڑے جی تھے. جی. تو ابھی تو وہ فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, جنت و فردوس میں جگہ دے. بڑے وکیل تھے, وہ بھی بڑے شفیق تھے, بڑے پیار محبت والے تھے ویسے وہ. تو ان سے میں نے وہ پریکٹس بھی سیکھی. پھر ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے, چھوٹی عدالتوں میں تو ہوتے ہی تھے, جی جی. لیکن ہائی کورٹ میں نے تقریباً 4 سال متواتر پریکٹس کی ہائی کورٹ میں. اچھا جی. جن میں مطلب مرڈر کیسز بھی, سول کیسز بھی, فیملی لاز وہ بھی کیسز, اور یہ سارے کیس ہم کرتے تھے. لیکن وکالت ایک بڑا پیشہ ہے, بڑا شعبہ ہے, اس کے اندر بڑے وسیع میدان ہیں. پھر آپ نے وکالت کو چھوڑا, یہ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں آئے؟ بس سیاست میں کس طرح آئے؟ کم وکالت کر کے, چونکہ کمپنی کا کام بڑھ گیا تھا, کنسٹرکشن کمپنی کا, کاروبار کا, تو اس لیے وہاں پھر وہ ٹائم میں نکال کے تو کاروبار میں دیتا تھا. جی جی. تو سب سے پہلے تو خیر یہ مذہبی سیاست تھی, جمعیت طلبہ الحدیث
بنائی. پھر ملکی سیاست میں بھی میرا رجحان تھا بہت. تعلیمی دور میں بھی آپ تعلیمی دور میں بھی یہی کام کرتے رہے تنظیموں میں. تو یہ پھر میں نے باقاعدہ MNA کا الیکشن بھی لڑا. اچھا جی. 101 حلقہ تھا یہ سارا شرک پور شریف تک. یہ جو پھر یہ نارنگ منڈی بدو ملی یہ سارا کافی بڑا حلقہ. بڑا حلقہ. یہ میرا خیال پاکستان میں سب سے بڑا حلقہ تو یہی ہے 101. تو بڑے میں نے ووٹ لیے اور بڑے لوگوں نے پذیرائی مجھے دی کہ یہ ایک بڑا دلیر آدمی. کس جماعت کی طرف سے آپ نے؟ پہلے تو میں آزاد ہی کھڑا ہوا تھا. اچھا جی. لیکن میرے ساتھ پھر جماعت اسلامی بھی فرنٹ اس وقت بنا ہوا تھا, انہوں نے بھی میرے ساتھ اتحاد کر لیا. جی جی. تو وہ بھی ساتھ مل گئے. اور لیکن مجھے مقامی لوگوں کی سپورٹ بہت تھی. مطلب یہ لوگ وڈیروں سے بڑے تنگ تھے. میں نے اس وقت حساب لگایا اچھا جی. کہ بڑا مطلب لوگ تنگ تھے. میں جاتا جلسے 10 ہزار بندے کے جلسے ہوتے تھے ماشاء اللہ. اور بڑے بڑے جلسے. وہ لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوتے تھے عورتیں کہ جی یزدانی آ رہا ہے یزدانی آ رہا ہے. تو چونکہ یہ بڑے لوگ وڈیرے اور یہ مطلب بڑے جگیردار سرمایہ دار ان کا جو نظام ظلم بھی بہت یہ لوگوں پہ کرتے تھے. اور لوگ جب میں نے مطلب وہاں نعرہ لگایا کہ میں آیا ہوں اس حلقے میں اور غریبوں اور مظلوموں کے ساتھ دوں گا, تو لوگ واقعی جوک در جوک میرے ساتھ نکلے. جہاں میں جاتا تھا پہلے ہی یعنی سینکڑوں ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا. تو پھر میں نے ووٹ بھی بہت, حالانکہ میرا نہ تجربہ تھا الیکشن کا. جی جی. کوئی بھی مطلب ہماری وہ پولنگ ایجنٹ وہاں کوئی اتنا مسائل تھے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح لڑتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرے یعنی 24,000 ووٹ حلقے سے لینا, اور رانا صاحب کے 18,000 تھے. اچھا. اور پنو صاحب کے 34,000 ہوئے تو وہ پھر جیت گئے. پیپل پارٹی جیتی. نثار پنو اور نثار پنو وہ فوت ہو گئے اب. تو وہ جیتے. لیکن رانا تنویر صاحب پہلی دفعہ ہرے میری وجہ سے. وہ کبھی ہرے ہی نہیں وہاں چونکہ ان کا اثر و رسوخ. لیکن مجھے لوگوں نے اتنے ووٹ دیے, اتنا مجھے پذیرائی دی, آپ کو محبت دی لوگوں نے. آپ کی خاندانی ایک بیک گراؤنڈ بھی اس علاقے میں تھی. علامہ یزدانی صاحب کی وجہ سے بھی بڑی لوگوں نے محبت کی. تو بہت مطلب اہل حدیثوں کے علاوہ بھی لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں نے بھی مجھے ووٹ. اس کے بعد دوبارہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا؟ پھر بس ادھر ہی زیادہ جماعتی مسئلے میں پڑ گئے. تو یہ دینی کام اور جماعتی میں زیادہ مصروف, یا کاروباری مصروفیات بڑھ گئی. ناظرین, ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب ایڈوکیٹ. ابھی وقت ہوا وقفے کا, انشاءاللہ باقی ان کی باتیں سنیں گے وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے معروف سیاستدان, قانون دان اور عظیم مذہبی اسکالر جناب علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب سے ہم ملاقات کر رہے تھے. آئیے اس ملاقات کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب, جس طرح آپ کی ملک پاکستان میں کاروباری مصروفیات بھی ہیں, سیاسی بھی, تنظیمی بھی, خاندانی بھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بیرون ملک بھی جاتے رہے ہیں, تو کون کون سے ممالک کے آپ نے دورے کیے؟ میں نے تقریباً 75% دنیا دیکھی ہے جی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دورے کیے, تبلیغی بھی پھر سیاسی بھی. کہ مجھے 93 میں ہی میرے الیکشن کے بعد پھر میاں صاحب کے ساتھ میری صلح ہو گئی, میاں نواز شریف کے ساتھ. تو پھر انہوں نے ایک تنظیم بنائی بہت بڑے لیول پر. انہوں نے ایک تنظیم مسلم ملت موومنٹ, اچھا جی, ٹریپل ایم. تو اس کے سیکرٹری اس کے صدر تھے
جناب سینیٹر عزیز الحق قریشی اچھا جی. اور سرپرست پیر بگاڑا صاحب تھے انہوں نے، لیکن اور سیکرٹری جنرل میں تھا اس کا. صحیح. تو مسلم ملت موومنٹ، اچھا جی. یہ اصل میں آئیڈیا تھا میرے جو استاد باضابطہ ہوئے ہیں وہ شیخ سراج منیر تھے. اچھا جی. تو شیخ سراج منیر سید متین شاہ صاحب جو تھے جی جی. وہ ریڈیو پہ ان کے بڑے پروگرام آتے، تو ان کے وہ بیٹے تھے، لیکن وہ اس صدی کا امام غزالی تھا اچھا جی. شیخ سراج منیر. ادارہ ثقافت اسلامیہ کے وہ ڈی جی بھی تھے، اور ان کے تو باضابطہ وہ مشیر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے. صحیح. سارے مشورے ان سے ہی لیتے تھے، اور مطلب انہوں نے یہ آئیڈیا دیا. یہ آئیڈیا ان کا تھا، اور اس میں مطلب باہر کے مسلم حکمران بھی شامل تھے اس میں، اچھا جی. اور جن میں خاص طور پہ شاہ عبداللہ تھے، اور پھر یہ بہت بڑی تنظیم وہ بنانا چاہتے تھے، اور وہ نواز شریف بھی تھے اس میں. انہوں نے پھر ہمیں یہ بھیجا کہ مسلم امت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے. بڑا آئیڈیا تھا یہ مقاصد تھے. یہ مقاصد تھے کہ جس طرح مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے، جی جی. تو ہمارے تعلقات بھی خراب ہیں، لیکن ہیں تو وہ مسلمان، جی. اور ہمارے آپس میں تعلقات. تو اس سٹیج پر پہلا دورہ بھی ہم نے ڈھاکہ کا کیا. اچھا، بنگلہ دیش گئے. بنگلہ دیش گئے، اور چٹاگانگ بہت. اور یہ دورہ دیکھے کتنا بڑا تھا کہ اس میں بڑی بڑی شخصیات تھی. اس میں سیافی بھی بڑے بڑے تھے، مثلا زیڈ سولیری تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، اچھا جی. نذیر احمد ناجی صاحب تھے، اور پھر یہ چودھری غلام رسول صاحب ہیں، آج کل پروگرام بھی کرتے ہیں، یہ بھی تھے. اور سیاسی لیڈروں میں طالب علم رہنما ڈاکٹر ظفر اقبال نوری تھے. اچھا جی. ہاں، وہ میرے ساتھ تھے. تو سیاسی لیڈروں میں اپنا ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق تھے. ظفر اللہ جمالی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت. پھر میرے ساتھ رہے وہ بڑا ادھر ڈھاکے میں ہم، اور پھر میرے ساتھ پیار بھی بڑا کرتے تھے. وہ بڑے شریف تھے. وہاں میں نے دیکھا ہوٹل میں کہ 5 وقت کے اگر سیاسی لیڈروں میں کوئی نمازی تھا تو یہ بتا ظفر اللہ جمالی. ظفر اللہ جمالی تھا. یہ میرے ساتھ ہی ان کا کمرہ تھا. تو یہ مطلب بہت مطلب نیک تھے. ویسے ان کا کمرہ بھی بڑا صاف تھا، اور مطلب اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں. تو میں نے دیکھا با اخلاق بھی بہت تھے جمالی صاحب. میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا. بنگلہ دیش کے علاوہ پھر اور کون کون سے ممالک میں آپ گئے؟ پھر میں یہ بڑا دورہ کامیاب رہا مسلم. کتنے دن کا دورہ یہ تھا؟ تقریباً 1 مہینہ پورا ہم رہے بنگلہ دیش. صحیح. اور اس کے بڑے اخراجات بھی اس کے بڑے آئے. یہ 22 رکنی وفد تھا. اچھا جی. یہ 22 رکن، جس کا مطلب میں ہی تھا سارا منتظم. تقریباً اس سارے دورے کو میں نے مینیج کیا سارا. نعیم حسین چٹھا صاحب بھی تھے، شیخو پورہ جی جی. یا میں نے تھے اس وقت. تو مطلب اس بڑے لوگ تھے اس میں، سیافی بھی بہت بڑے تھے. پھر ہم نے بڑا کام ادھر کیا. اور جنرل شاد تھے اس وقت ادھر پریزیڈنٹ وہاں بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں جی جی. جنرل، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور کافی مسلم لیگی. پھر وہاں سے مسلم لیگی ہم نے تقریباً 150 منگوائے ادھر. ان کو دعوت دی لاہور علمرا میں، بہت بڑا جلسہ کیا ادھر. ان کو پہلے ریسیپشن دیا، مطلب ادھر جی جی ویلکم کیا ایئرپورٹ میں. بڑے 150 مسلم لیگی لیڈر بنگلہ دیش سے ادھر آئے. ان کے اخراجات بھی مسلم ملت موومنٹ نے اٹھائے. ان کو ٹکٹیں بھیجی، ان کو مطلب تمام سارا، تاکہ یہ مسلم امت کے لیے یہ کم از کم ملک 2 تو علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن لوگ قریب آ جائیں، اور ان میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو.
تو یہ اصل میں مشن تھا ہمارا. لیکن وہ پھر اصل میں سراج منیر صاحب جلدی جوانی میں فوت ہو گئے. وہ اس وقت جتوئی صاحب کے وزیر تھے. تو وہ اچانک ان کو دل کا اٹیک ہوا. نوجوان تھے بالکل, میرا خیال کوئی 40 سال کی عمر تھی, ان کی فوت ہو گئے. لیکن بہت بڑے عالم تھے, اسلام کے بہت بڑے اسکالر تھے. وہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ صدی کا امام غزالی ہے. صحیح. بہت بڑے عالم تھے. ان کے پاس لوگ سمجھتے تھے وہ ہائی جنٹری کے خطیب تھے. اچھا ویسے نا, مطلب ہائی کورٹ کے جسٹس, سپریم کورٹ کے, پھر مطلب سیکٹری لیول کے بڑے بڑے لوگ, پڑھے لکھے لوگ ان کو سنتے اور سنتے. 25 سے زیادہ وہ خطاب نہیں کرتے تھے خود ہی. اچھا جی. عجیب وہ خطیب تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر یار وہ جلسہ کرنا ہے تو پھر اور کسی کو لے جاؤ. میں تو میرے سامنے سامعین 25-30 ہونے چاہیے بس. اچھا جی. ہاں, وہ میری بات بھی کچھ سمجھے. وہ جلسہ تو پھر وہ علماء کرتے رہتے ہیں. وہ صحیح. تو بنگلہ دیش کے علاوہ کون کون سے ممالک؟ اس کے علاوہ پھر مجھے میاں صاحب نے بھیجا. نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے, تو وہ مجھے یورپ میں انہوں نے بھیجا. اچھا جی. وہ قرض مکاؤ اور وہ کیا تھا, قرض اتارو ملک سنوارو, ملک سنوارو یہ اسکیم تھی. ہاں, تو اس سلسلے میں میں سویڈن, ناروے, سوئٹزرلینڈ, فن لینڈ, تو یہ مطلب سرکاری مطلب دورہ تھا میرا. اور وہاں مطلب لوگوں کو ہم آرگنائز کرتے تھے کہ پاکستان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں اور یہ کریں وہ کریں. صحیح. تو یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان کی سیاست میں اور پھر پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرتا رہا ہوں. اس کی عزت, اس کی تکریم کے لیے اور اس کی ڈگنیٹی کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے ہم کام کرتے ہیں. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کی کابینہ میں بھی آپ رہے ہیں. ہاں محترمہ, یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ مطلب تعلق تو مسلم لیگ کے ساتھ تھا سیاسی طور پہ. پھر ایک مذہبی گھرانہ. ہاں, مذہبی گھرانہ. آپ محترمہ بینظیر بھٹو کی کابینہ میں بھی بیٹھتے رہے. کابینہ میں وہ اس طرح تھا کہ ایک جنرل صاحب تھے, میرا کام تھا چونکہ فوج کے ساتھ, تو جنرل صفدر صاحب تھے. تو وہ انالیسز, ریسرچ اینڈ انالیسس سیل کے نا وہ انچارج تھے. یعنی جتنے بھی لوگ وزیر یا ڈی سی تک کمشنر جو بھی بھرتی ہونا ہے نا, یا کسی جگہ کسی نے لگنا ہے, تو وہ اس کو ریکمینڈ کرتے تھے جنرل صاحب. صحیح. تو وہ چونکہ چیئرمین تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ بے نظیر نے کہا کہ یہ اس وقت نا فرقہ واریت بہت متشدد قسم کی فرقہ واریت تھی, قتل و غارت ہو رہی, بڑی شدید لہر, شدید مطلب رہے. یہ سپاہی صحابہ, یہ پھر وہ سپاہی محمد, جی جی, پھر باقی بھی سارے گروپ, جماعتیں بھی مطلب اس طرح تھی, مذہبی فرقے آپس میں مطلب قتل و غارت ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ میں بڑے پریشان ہوں, کوئی ایسا علماء میں سے کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو فرقہ واریت کو کم کر سکے یا میری مدد کرے حکومت کی. تو جنرل صاحب نے کہا ہمارے پاس ایک میرے دوست ہیں بڑے, یزدانی صاحب ہیں, وہ میں ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں. تو پھر میں وہاں, انہوں نے مجھے مشیر آن ریلیجیس افیئر اس پہ رکھ لیا, مشیر برائے مذہبی امور. لیکن میرا وفاقی وزیر کا درجہ تھا. صحیح. ہاں, بڑا مطلب میں نے کام کیا, پریس کانفرنسیں پورے ملک میں کی, پشاور, کراچی, کوئٹہ, لاہور, بڑے بڑے شہروں میں, فیصل آباد, پنڈی, جس میں فرقہ واریت کو اس کی کرتے تھے کہ یہ ختم ہو. اور علماء سے پھر رابطے میں نے کیے, تمام فرقوں سے کیے رابطے, اور کافی مذاکرات بھی کیے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی, بڑا کام ہو رہا تھا وہ, جو 6 مہینے کے بعد گورنمنٹ حکومت ختم ہو گئی. تو یہ بھی اعزاز حاصل ہے مجھے. سیاست کے ساتھ ساتھ ہے آپ کی دلچسپی ادب میں بھی رہی ہے, اور آپ نے کتاب بھی لکھی. ہاں جی. اس کا کیا موضوع تھا؟ میری کتاب اس وقت بڑی مشہور بھی ہے اور باہر کے ملکوں میں بھی جاتی ہے. جی جی. اس کا نام ہے ہو از دی اینیمی آف پیس.
امن کا دشمن کون ہے؟ وہ پھر اس میں کیٹیگریز ہیں، اسلام، امریکہ، یا وہ پھر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ تجزیہ کرتا ہے. لیکن وہ بڑی کتاب ہے، ابھی اس کو مزید انشاءاللہ انگلش میں آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، پوری دنیا میں اس کو اردو میں لکھی تھی، پھر اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا ہے. تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عربی میں اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو. اس کو کافی پذیرائی ملی بڑی. امریکہ میں وہ یہ مجھے میری کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کانگریس لائبریری میں موجود ہے. اچھا جی. ہاں، اور اس وقت بوش صاحب تھے، بوش نے یہ پڑھی، مطلب اس نے وہ پڑھی اور اس نے کہا کہ یہ بڑی زبردست. میں نے اسی لیے آپ امریکہ کا دورہ کیا؟ پھر امریکہ کا دورہ کیا، بڑے پیسے انہوں نے لگائے حکومت نے. کو جب میں نے وہ پوچھا کہ یہ مجھے بلایا، بڑا پروٹوکول ہے، یہ بش صاحب نے بلایا ہے اور انہوں نے، اور پیسے بھی بڑے لگا رہے ہیں، بڑا سرکار. اس وقت جنرل مشرف بھی وزٹ کر رہے تھے امریکہ کا. اچھا جی. تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ اس مولوی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں بڑا پروٹوکول ہے اس کا، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ. لیکن بہرحال تو بڑا میں نے تمام ریاستوں کا مجھے انہوں نے وزٹ کرایا، بڑے بڑے پروگرام ہوئے، اسلامی سینٹروں میں خطبات میں نے دیے. یعنی صبح سے 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک پروگرام ہی ہوتے رہتے تھے مختلف جگہوں پر. ان میں مساجد بھی تھی، مندر بھی تھے، گرجا گھر بھی تھے. تو مطلب سب میں ہم اپنا پیغام پہنچا رہے تھے توحید کا اور اسلام کا. یہ بڑا اعزاز حاصل ہے. 75% دنیا آپ پھر چکے ہیں، تو اسلامی دنیا میں کس شخصیات سے آپ متاثر ہوئے؟ اسلامی دنیا میں تو ہمارے سب سے زیادہ مجھے یہ جو میں متاثر ہوں کہ خانہ کعبہ کے امام جی جی یہ سدیس صاحب، پھر ان سے ملے، ادھر بھی آتے ہیں ظاہر ہے. لیکن جو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ملاقات بھی ہوئی. امریکہ کے اس کے ساتھ اختلاف تھے، ہمارے بھی ہو سکتے ہیں، جی جی، لیکن میں صدام حسین سے ذاتی طور پہ ملا. اچھا جی. ہاں، وہ دورہ بھی کیا ہم نے، عراق بھی گئے آپ؟ ہاں، تہران سے ہوتے ہوئے پھر ہم بغداد. میں بغداد تو کافی 3-4 دفعہ مجھے اس کے بیٹے ہدے نے بلایا، مطلب تو ہم وہ جاتے رہے وہاں. تو اس کو تڑپ تھی ویسے مسلمانوں کی، بڑی امت کی تڑپ تھی. یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیا حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن تڑپ تھی. میں دیکھتا تھا کہ اس کے بڑی وہ، پھر خاص طور پہ ہمارے مسلک کے ساتھ بڑا وہ مطلب قریب تھا وہ ذہنی طور پہ نا. اور مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے اہل حدیث ہے. جی جی. لیکن بہرحال وہ شو تو نہیں کرتے، حکمران ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جو بھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ توحید پرست ہے. علامہ صاحب کیا وجہ ہے 75% ماشاء اللہ آپ نے دنیا دیکھی، یورپ بھی گئے، امریکہ بھی گئے، کئی بر اعظم آپ پھرے ہیں. ہاں جی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہ اس فحاشی، عریانی اور بے حیائی سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور ہماری جو پاکستانی قوم ہے، ہمارا معاشرہ یا ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ اس طرف جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ ہم نے نا ایک ریسٹورنٹ میں، آپ کو یہ تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ ریسٹورنٹ ہم نے بنایا ملیشیا میں، یہ اپنا کوالالمپور میں نا. تو وہاں کچھ عرصہ میں رہا اس سلسلے میں نا، کاروباری سلسلے میں. تو وہ بڑا فارورڈ ملک ہے وہ بھی، مطلب تقریباً یورپ بھی بن چکا ہے وہ بھی. لیکن اس وقت یہ تاثر تھا کہ پاکستان بڑا مذہبی ملک ہے اور وہاں پردہ بہت ہے عورتوں میں، اور یہ ہے ادب احترام بہت ہے، معاشرتی زندگی ہے ان کی، جی جی، خاندانی وہی سسٹم ہے یہاں پورا. تو ہم بھی فخر سے کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں، کہ ہم پاکستانی ہیں، اور بڑا ایک معاشرت ہے ہماری. جی جی. کیونکہ وہ ملیشیا میں وہ سارا وہ ماحول آ چکا ہے یورپی اور سسٹم وہ سارا.
تو ہم کہتے تھے کہ ہماری عورت جب زمین پہ پھرتی ہے نا جی۔ پاکستان میں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مطلب اللہ کی مخلوق یہ عورت جا رہی، اتنی عزت کے ساتھ وہ جاتی ہے ماشاءاللہ، کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مطلب باپرد اور مطلب تہذیب و عزت تمدن کے ساتھ ہے، کا ایک غیرت کے ساتھ ہے، تو حیا کے یہاں ساتھ کیا ہے عورتیں مطلب یہ تو ٹگے ٹوکری اور کیا ان کی قیمت ہے، 2 ٹکے کی نہیں رہی ہیں جی جی یہ مطلب یورپ کی عورتیں، اور پھر میں نے امریکہ میں دیکھی، پورے یورپ میں، اور واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑی تہذیب اپنے لیے پھرتے ہیں. وہ جس طرح ہے کہ سورج بھی پناہ مانگتا ہے جا کے یورپ میں کہ یہاں تو میں ڈوب جاتا ہوں. جی جی یہ یورپی تہذیب کیا لیتے ہیں ہمارے نوجوان، یہاں تو میں اندھیرے میں چلا جاتا ہوں. جی جی تو جب ہم دیکھتے تھے کہ وہاں تو عورت کا وہ حال ہے خدا کی قسم کہ جانور بھی اس طرح نہیں بکتے، جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی بدترین لائف ہے ہے. وہ کہ مطلب میں نے یورپ میں دیکھ کیا عزت ہے ان کی. تو ہم جب وہاں بتاتے تھے کہ پاکستان میں اس طرح عورتیں جب نکلتی ہیں پھر لوگ عزت احترام ہے ان کا، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن، نظریں جھکا لیتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، اور پھر وہ اگر کھڑی ہوں اب مطلب تو بٹھا دیتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے. تو یہاں تو کہتے ہیں جی بڑی عزت ہے عورت کی، کیا عزت ہے یہاں تو مطلب ٹکے کی نہیں رہی عورت. جی 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 اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جو عزت، جو احترام، جو مرتبہ، میں تو کہتا ہوں ساری دنیا کی عورتوں کو پیغمبر کے قدموں میں جھک جانا چاہیے. جی 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 اور ان کی نسبت کس سے ہے کہ جس نے مقام اتنا عورت کو دیا جی جی کہ وہ تو تاریخ ہے ایک. بہت شکریہ جناب علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب، معروف قانون دان، سیاست دان، مذہبی رہنما، عظیم دانشور اور اسکالر آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کلیوں کا کھلکھلانا، بلبل کا چہچہانا، خوشیوں کے گیت گانا، آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہم